حدیث نمبر 4553۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف گئے اور ہم رات بھر سفر میں رہے تو لشکر میں سے ایک شخص نے حضرت عامر بن عقو رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ ہمیں اپنے کچھ اشعار نہیں سنائیں گے؟ اور وہ شاعر تھے، چنانچہ وہ سواری سے اتر کر لوگوں کے پاس آئے اور اشعار پڑھنے لگے۔ اے اللہ، اگر تیری مدد نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر فدا ہوں، ہمیں بخش دے، اور اگر دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما۔ جب ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں اور اس ندا میں لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ یہودی خوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ حضرت عامر ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ لشکر میں سے ایک شخص نے کہا اس پر رحمت واجب ہو گئی، کاش آپ ہمیں بھی اس سے نفع اندوز فرماتے۔ راوی فرماتے ہیں ہم خیبر میں پہنچے تو ہم نے ان کا محاصرہ کیا حتیٰ کہ ہمیں سخت بھوک لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر خیبر فتح کر دیا۔ پھر جب فتح کی شام ہوئی تو لوگوں نے بہت آگ روشن کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے لیے یہ آگ جلا رہے ہو؟ عرض کیا گوشت پکانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کون سا گوشت؟ انہوں نے عرض کیا گھریلو گدوں کا گوشت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے الٹا دو اور ہانڈیاں توڑ دو۔ ایک شخص نے پوچھا کیا ہانڈیاں الٹ کر ان کو دھو لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی کر لو۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے صف بندی کی تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، انہوں نے ایک یہودی کی پنڈلی پر ماری تو وہ پلٹ کر ان کے گھٹنے پر لگی اور وہ اسی ضرب سے شہید ہو گئے۔ جب مسلمان واپس ہوئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاموش دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عامر کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کس کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا فلاں فلاں نے، اور اسیر بن حزیر انصاری نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا انہوں نے ایسا جہاد کیا ہے کہ عربوں میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ قتیبہ 2 حرفوں میں حدیث کے راوی محمد کی مخالفت کی ہے، اور ابن عباد کی روایت میں ہے کہ الکی سکینتن علینا۔